بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک لوگ فتنے کا ذکر کرنے لگے یا آپ کے پاس فتنے کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کر رہے اور امانتوں کے بوجھ کو ہلکا سمجھا جانے لگا ہے اور وہ اس طرح ہو، آپ نے انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کی۔ میں آپ کی طرف آیا اور آپ سے کہا، اس وقت میں کیا کروں؟ اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر کو لازم کر لو، اپنی زبان روکے رکھو، نیکی کو اختیار کرو اور برائی کو چھوڑ دو، اپنا خاص معاملہ ضروری سمجھو اور عام لوگوں کے معاملات چھوڑ دو۔ حدیث نمبر 1325۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ ساری عمر نیکی کرتے رہو اور اللہ کی رحمت کی عطیوں کے منتظر رہو، کیونکہ اللہ اپنی رحمت کے عطیات اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہارے عیوب پر پردہ ڈالے اور تمہاری گھبراہٹوں میں تمہیں امن دے۔ حدیث نمبر 1328۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی نماز کو حقیر جانے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 15 سزائیں ملیں گی۔ 6 سزائیں دنیا میں، 3 مرتے وقت، 3 قبر میں اور 3 روز حساب میں۔ زندگی کی 6 سزائیں۔ نمبر 1، اللہ اس کی زندگی سے رحمتیں اٹھا لے گا، اس کی زندگی بد نصیب بنا دے گا۔ نمبر 2، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ نمبر 3، اللہ اس کے چہرے سے اچھے لوگوں کی علامات مٹا دے گا۔ نمبر 4، زمین پر موجود تمام مخلوقات اس سے نفرت کریں گی۔ نمبر 5، اللہ اسے اس کے اچھے کاموں کا صلہ نہیں دے گا۔ نمبر 6، وہ اچھے لوگوں کی دعاؤں میں شامل نہیں ہوگا۔ مرتے ہوئے 3 سزائیں۔ نمبر 1، وہ ذلیل ہو کر مرتا ہے۔ نمبر 2، وہ بھوکا مرتا ہے۔ نمبر 3، وہ پیاسا مرتا ہے، اگرچہ وہ تمام سمندروں کا پانی پی لے، پیاسا ہی رہے گا۔ قبر میں 3 سزائیں۔ نمبر 1، اللہ اس کی قبر اتنی تنگ کر دے گا جب تک اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اوپر نہ چڑھ جائیں۔ نمبر 2، اللہ اسے چنگاریوں والی آگ میں انڈیل دے گا۔ نمبر 3، اللہ اس پر ایسا سانپ بٹھائے گا جو بہادر اور دلیر کہلاتا ہے، جو اسے نماز فجر چھوڑنے پر صبح سے لے کر دوپہر تک ڈسے گا، نماز ظہر چھوڑنے پر دوپہر سے لے کر عصر تک ڈسے گا، اور اسی طرح ہر نماز چھوڑنے پر اگلی نماز تک ڈسے گا، ہر ضرب کے ساتھ 70 گز زمین کے اندر دھنسے گا۔ روز حساب کی 3 سزائیں۔ نمبر 1، اللہ اسے منہ کے بل جہنم میں بھیج دے گا جو جرم میں شامل ہوگا۔ نمبر 2، اللہ اسے غصے سے دیکھے گا جس سے اس کے چہرے کا ماس گر جائے گا۔ نمبر 3، اللہ اس کا سخت حساب لے گا اور اسے جہنم میں پھینکنے کا حکم دے گا۔ جو اپنی نمازوں کو ادا نہیں کرتے، فجر ان کے چہروں کا نور ختم ہو جاتا ہے، ظہر ان کی آمدنی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، عصر ان کے جسم کی مضبوطی اٹھا لی جاتی ہے، مغرب انہیں اپنے بچوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، عشاء ان کی نیند سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔